آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں فائرنگ کرنے والا ایک شخص بھی شامل ہے، جبکہ فائرنگ کرنے والے دوسرے زخمی شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بونڈی بیچ پر پیش آیا۔ 30 کے قریب زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹس میں 20 کے ہلاک اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ فائرنگ کا واقعہ یہودیوں کے ہانوکا تہوار کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے اور شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر واقعے سے متعلق کوئی ویڈیو ان کے پاس ہو تو اسے اپلوڈ کر دیں۔ سوڈان میں UN امن مشن کے فوجیوں پر ڈرون حملے میں کم از کم 6 افراد کے مارے جانے کی خبریں ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرون سے یہ حملہ کادوکولی شہر میں امن فوج کے لاجسٹک بیس پر کیا گیا۔ اس حملے میں UN امن مشن میں شامل بنگلہ دیشی اراکین کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 6 جاں بحق اور 8 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریش نے امن مشن پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلا جواز حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ سوڈانی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حملہ نیم فوجی گروہ ریپڈ سپورٹ فورسز RSF نے کیا ہے۔ واضح ہے کہ سوڈان میں اپریل 2023 سے جاری خانہ جنگی کے دوران اب تک ہزاروں افراد ہلاک اور 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ امریکہ اپنی فوج کو جنگ کے لیے ازسر نو تیار کر رہا ہے۔ اس بات کا اعلان امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کیا ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پیٹ ہیگسیت نے بتایا ہے کہ امریکی فوج کی ازسر نو تیاری اور تقویت کے وسیع پروگرام پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسدادی اور دفاعی کارروائیوں کی ناکامی کی صورت میں وسیع پیمانے پر یلغار اور حملے کی کارروائیاں شروع کی جا سکیں۔ امریکی وزیر جنگ نے سوشل میڈیا پر امریکہ کی اسپیس فورس کے نئے ہیڈ کوارٹر کے معائنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج کے ڈھانچے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کی صورت میں امریکی فوج کو دشمن پر حتمی کامیابی حاصل کرنا چاہیے۔ پاکستان نے ایرانی خاتون کو نیشنل ویمن فٹسال ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ منتخب کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قومی فٹ بال فیڈریشن نے ایران سے تعلق رکھنے والی فاطمہ شریف نوقابی کو پاکستان ویمنز فٹسال ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ منتخب کر دیا ہے۔ PFF کے مطابق فاطمہ شریف نوقابی وسیع بین الاقوامی تجربہ اور مضبوط تکنیکی مہارت کی حامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ AF سرٹیفائیڈ کوچ ہیں اور ایران کی قومی ٹیموں، ایلیٹ فٹسال کلبز، یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرامز اور بین الاقوامی مقابلوں میں خدمات انجام دے چکی ہیں۔ PFF کا کہنا ہے کہ فاطمہ شریف نوقابی کی قیادت اور تجربہ پاکستان میں ویمنز فٹسال کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آج تہران افغانستان کے بارے میں علاقائی اور پڑوسی ملکوں کی خصوصی کانفرنس کا میزبان ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی بھی ملک کے مسائل کے حل میں پڑوسی ممالک زیادہ قابل اعتماد اور مؤثر ترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستانی ذرائع نے رپورٹ میں کہا ہے کہ اس ملک کے شمال مغرب میں کرم کے سرحدی علاقے میں پاکستانی فورسز کے ٹھکانوں پر افغان سرزمین سے فائرنگ کے نتیجے میں 3 پاکستانی فوجی مارے گئے جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تازہ ترین سرحدی جھڑپیں صوبہ خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے کرم میں ہوئی ہیں۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق افغان سرزمین سے سیکیورٹی فورسز کے ٹھکانوں پر فائرنگ کے نتیجے میں 3 پاکستانی سرحدی محافظ مارے گئے جبکہ 3 شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر حالیہ مہینوں میں کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے اور دونوں ہمسایہ ممالک کے فوجی کئی دنوں تک ایک دوسرے کے لیے آمنے سامنے بھی قرار پائے۔ قطر، ترکیہ اور سعودی عرب کی ثالثی سے فریقین کے درمیان امن اور جنگ بندی کے مذاکرات ہوئے لیکن دیر پا نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں آتش زدگی کے ایک بھیانک واقعے میں 4 رہائشی مکانات راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔
سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ آتش زدگی کے اس بھیانک واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم علاقے میں خوف ہراس پھیل گیا۔ کشمیر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ اتوار کی صبح تقریباً 9:30 بجے پرانے برزلہ علاقے سے آگ لگنے کی اطلاع ملی اور فوراً ہی آگ بجھانے کی گاڑیاں اور عملے کے افراد روانہ کر دیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ فائر بریگیڈ کی تمام تر کوششوں کے باوجود 4 رہائشی مکانات دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، لیکن آگ لگنے کی وجہ تاحال نہیں معلوم ہو سکی ہے۔ انہوں نے آگ لگنے کے اس واقعے کے جانی نقصان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دہلی میں آلودگی کے انتہائی خطرناک ہو جانے کے بعد گریڈ 4 نافذ کر دیا گیا۔ غزہ میں گزشتہ کئی دن سے جاری طوفانی بارشوں نے جنگ زدہ مظلوم فلسطینی عوام کو المناک صورتحال سے دوچار کر رکھا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق غزہ میں شدید بارشوں نے لوگوں کے لیے انتہائی مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ صہیونی حکومت کی طرف سے 2 سال سے زائد جنگ کے دوران اس خطے کا بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں غزہ سے ٹکرانے والے طوفان بائرن کی وجہ سے ہونے والی خراب موسمی صورتحال نے بارش کی نعمت کو بڑے پیمانے پر انسانی آفت میں بدل دیا ہے۔ یہ ایسے میں ہے کہ جب غزہ 2 سال کی تباہ کن جنگ کے دوران 80% سے زیادہ بنیادی ڈھانچے سے محروم ہو چکا ہے اور 1.5 ملین سے زیادہ فلسطینی پناہ گزین خیمہ بستیوں میں رہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے پولیٹیکل بیورو کے رکن عمر مراد نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ غزہ کے باشندے ہر روز گھروں کے گرنے اور خیموں میں سیلاب کا پانی بھر جانے کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جارح صہیونی حکومت کی جرائم کا نتیجہ ہے کہ جس نے اس علاقے کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے اور اب یہ انسانی المیہ رونما ہونے سے دوچار ہے۔ امریکی محکمہ جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ روز شام کے شہر تدمر میں امریکی فوج پر حملے میں 2 امریکی فوجی اور 1 امریکی شہری مترجم ہلاک اور 3 دیگر فوجی زخمی ہوئے۔ موصولہ خبروں کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان شین پارنل نے ہفتے کے روز شام کے علاقے تدمر میں ہونے والے حملے کے بارے میں اعلان کیا کہ اس حملے میں 2 امریکی فوجی اور 1 شہری مترجم ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہوئے۔ امریکی محکمہ جنگ کے ترجمان نے مزید کہا کہ یہ حملہ اس وقت ہوا جب امریکی فوجی ایک مشن پر تھے تاکہ وہ مقامی لیڈروں کے ساتھ بات چیت انجام دیں۔ ساتھ ہی ان کا مشن داعش گروپ سے نمٹنے اور خطے میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کی حمایت کرنا تھا۔ مشرق وسطی میں امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے بھی اعلان کیا ہے کہ تدمر میں داعش کے ایک مسلح فرد نے گھات لگا کر حملہ کیا کہ جس میں یہ افراد مارے گئے، جبکہ جوابی فائرنگ میں حملہ آور بھی مارا گیا۔ اسی طرح دوسری جانب شامی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں پر فائرنگ کرنے والا شامی سیکیورٹی فورسز کا اہلکار تھا۔ ایک امریکی یونیورسٹی میں فائرنگ میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکی ریاست روڈ آئلینڈ کے شہر پروویڈنس کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ براؤن یونیورسٹی میں ہفتے کی شام ہونے والی فائرنگ میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جس کے بعد مشتبہ فرد یا افراد کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن جاری ہے۔ پروویڈنس پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ فائرنگ اسکول آف انجینئرنگ کی ایک عمارت کے قریب ہوئی۔ پولیس نے طلبہ اور یونیورسٹی عملے سے کہا ہے کہ وہ اپنے دروازے بند رکھیں، اپنے فون کو سائلنٹ پر رکھیں اور اگلی نوٹس جاری ہونے تک محفوظ علاقوں میں رہیں۔ چند منٹ بعد پروویڈنس شہر میں گورنر اسٹریٹ کے قریب فائرنگ کی ایک نئی رپورٹ سامنے آئی اور حکام نے ایک بار پھر سب کو محفوظ علاقوں میں رہنے کی تاکید کی۔ یہ واقعہ امریکہ میں اسکولوں میں ہونے والی مہلک تشدد کی ایک اور مثال ہے، جہاں آتشی اسلحے تک رسائی کو محدود کرنے کی کوششیں سیاسی تعطل کا شکار ہیں۔ روس نے اپنے اثاثے منجمد ہونے کے نتائج پر سخت خبردار کرتے ہوئے یورپی یونین کو دھمکی دی کہ ماسکو ہر ماندانہ اقدام کا بلا تاخیر جواب دے گا۔
रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने ब्रसल्स की जानिब से मुल्क के असासे मुंजमद करने और उन्हें यूक्रेन की हिमायत के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मॉस्को इस इक़दाम का फौरी जवाब देगा। मारिया ने ब्रसल्स की जानिब से रूसी असासे मुंजमद करने के हवाले से कहा कि यूरोपीय यूनियन के इस इक़दाम के जवाब में मॉस्को जल्द ही जवाबी इक़दामात करेगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का ख्याल था कि यूरोपीय यूनियन अब उस नुकसान की तलाफ़ी नहीं कर पाएगी जो वो अपने इक़दामात से मालियाती और इक़्तिसादी निज़ाम के अलावा बतौर तिजारती और सरमायाकारी शराकत दारी ख़ुद को पहुँचा रही है। ज़ाखारोवा ने ज़ोर दिया कि बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में इस तरह के खिलाफ वर्जियों के हतमी शक्ल में नताइज सामने आएंगे। याद रहे कि यूरोपीय यूनियन ने जुम्मे के रोज़ यूरोप में रूसी मरकज़ी बैंक के असासों को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुंजमद करने पर इत्तेफाक किया और इस तरह यूक्रेन की मदद के लिए रूसी रकम के इस्तेमाल की राह में एक बड़ी रुकावट दूर कर दी। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने शदीद धुंध के बायस मुल्क की मुख्तलिफ मोटरवेज के कुछ हिस्से बंद कर दिए हैं। M1 मोटरवे रशकई ता पेशावर और M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार तक बंद है। M3 दरखाना इंटरचेंज ता फैजपुर इंटरचेंज बंद है और M4 पिंडी भटियां ता जड़ावाला इंटरचेंज बंद है। इसी तरह M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद है। रवां साल की 5वीं और आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से मुल्क भर में शुरू होगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम रवां माह की 21 तारीख तक जारी रहेगी। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने वालिदैन, देखभाल करने वालों, अवामी नुमाइंदों और समाजी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि वो मुल्क भर में शुरू होने वाली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की भरपूर हिमायत करें। अक़वाम मुत्तहिदा का तहजीबों के इत्तेहाद का 11वां आलमी फोरम रियाज में शुरू हो गया है। सऊदी दारुल हुकूमत में जमा होने वाले शुरका इस बात पर जोर देंगे कि सियासी तक़सीम और तनाज़ात से भरपूर दौर से निकलने के लिए सकाफ़तों, मज़ाहिब और बिरादरियों के दरमियान ताउन ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि मुज़ाकरात को मुस्तरद करने वाले गलती पर हैं। उन्होंने कहा कि सफारतकारी और ताउन इख्तियारी नहीं बल्कि नागुज़ीर है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 40 अफराद जख्मी हुए थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग रोड शो के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि लीग को आलमी सतह पर मजीद मजबूत बनाया जाएगा। न्यूयॉर्क में अपनी नौयत की इस पहली तकरीब में पाकिस्तान, अमरीकी बिरादरी, PSL के मुमकिना बोली दहिंदगान, सरमायाकारों, अहम शराकतदारों और मशहूर पाकिस्तान क्रिकेट स्टार्स ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB शफाफियत, जिद्दत और मजबूत बैनुल-अक़वामी शराकतदारी के जरिए PSL को दुनिया की एक बेहतरीन क्रिकेट लीग बनाने के लिए पुरअज़्म है। अंडर 19 एशिया कप में आज दुबई में 2 मैच खेले जाएंगे। अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से और बांग्लादेश की टीम नेपाल के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान अपना अगला मैच मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कल दुबई में खेलेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद और सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में शदीद सर्द रहने की तवक्को है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोग और कहीं कहीं गहरी धुंध छा सकती है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 7 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 12, कराची 18, पेशावर 9, कोयटा और गिलगित 6 और मरी 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेह में शदीद सर्द और अबरालूद, जबकि श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में सर्द और अबरालूद रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर और अनंतनाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 9, लेह -7, पुलवामा, शुपियां और बारामूला में 0 डिग्री सेंटीग्रेड।